الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ یوسف آیت نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه۔ وقال اور کہا، الذي جس نے، اشتراہ اسے خریدا، اشترا خریدا، ہو کا مطلب اسے، من مصر مصر سے، جی بیع و شراء مشتری اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بیع و شراء، تو شراء اسی سے اشترا ہے، مطلب خریدنا۔ من مصر مصر سے، مصر ملک ہے، آج بھی موجود ہے۔ لامرأته اپنی بیوی سے، امرأہ بیوی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے اس لفظ سے نہیں آتی بلکہ جمع آتی ہے نساء۔ امرأہ کا اصل مطلب عورت ہوتا ہے، لیکن ہی ضمیر جو آگے وہ بتا رہی ہے کہ اس کی عورت ہے، مراد کیا ہے؟ اس کی بیوی، یعنی امرأتن اگر بولا جائے تو ہر جگہ امرأہ کا مطلب بیوی نہیں ہوتا بلکہ عورت ہے۔ پھر اس کی اگر کسی کی طرف نسبت کی جائے، جیسے حدیث میں آتا ہے امرأۃ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی، تو جب امرأہ کے ساتھ خامد کا ذکر کر دیا جائے تو پھر امرأہ کا مطلب بیوی ہوگا، عام امرأتن کا مطلب عورت ہوتا ہے۔ جی اپنی بیوی سے کیا کہا؟ اکرمی، تو باعزت رکھ۔ ہم کہتے ہیں نا سامعین مکرم، باعزت، عزت والے سامعین کرام، کرام عزت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ باعزت رکھ مثواہ، اس کا ٹھکانہ، یعنی اس کی پرورش وہ اچھی رکھ۔ ایسا کیوں ہے؟ عسا شاید کہ، امید ہے، کوئی بھی معنی اس کا کر لیں، ان کے، ینفعنا وہ فائدہ دے گا ہمیں، نفع اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے مقابل نقصان کہتے ہیں نا، نفع و نقصان، تو ینفعنا وہ ہمیں نفع دے گا، ینفع کا مطلب ہو جائے گا وہ فائدہ دے گا، نہ ہمیں، او یا نتخذہ ہم اسے بنا لیں گے، نتخذہ ہم بنا لیں گے، ہو کا مطلب اسے، ہم اسے بنا لیں گے، ولدن بیٹا، وکذالک اور اسی طرح، مکننا ہم نے جگہ دی، لیوسف یوسف کو، فی الارض زمین میں، ولنعلمہ اور تاکہ ہم اسے سکھائیں، لی اس کا مطلب تاکہ، آگے جو نون ہے اس کا مطلب ہم، آگے علم کا مطلب سکھائیں، ہو اس کو، لنعلمہ تاکہ ہم اسے سکھائیں، کیا؟ من تأویل الاحادیث باتوں کی تعبیر سے، خوابوں کی تعبیر سے، باتوں کی اصل حقیقت سے، واللہ اور اللہ تعالی، غالب غالب ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے غالب، غلبہ، مغلوب، جی غالب ہے، علی امرہ اپنے کام پر۔ اب یہاں بھی دیکھیں امر کا مطلب کام ہے، لیکن ہی لگا کر اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت کر لی گئی تو اس کا پھر کیا مطلب ہو گیا؟ اپنے کام پر۔ ولیکن اور لیکن، اکثر الناس لوگوں کی اکثریت، اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے، جی اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اور لیکن اکثر لوگ
نہیں جانتے. جی وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. قرآن مجید میں اس شخص کے نام کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اس شخص کا نام کیا تھا، اور اسی طرح اسے عزیز کے لقب سے عورتوں نے جانا ہے، یعنی عزیز مصر، جیسا کہ آگے بھی ذکر ہوگا. تو عزیز مصر جو ہے، عزیز کا مطلب معزز بندہ، تو مصر عزیز مصر کا مطلب ہو گیا مصر کا معزز بندہ، باعزت آدمی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بڑے عہدے کا مالک ہوگا. لیکن یہی لقب جو ہے جناب یوسف علیہ السلام کے لیے بھی آگے استعمال ہوگا. تو یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مصر کے بادشاہ کا کوئی وزیر یا اور کوئی بہت بڑے عہدے پر فائز تھا. اس کی بیوی کا کیا نام ہے اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، نہ ہی ذکر کرنے کا کوئی فائدہ ہے. باقی یہ جو لوگوں کے ہاں نام مشہور ہے، زلیخا، اس حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ زلیخا جو ہے زا کے اوپر زبر ہے اور آگے جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے. زلیخا اصل نام ہے. تو یہ لوگوں کے ہاں ویسے مشہور ہے زلیخا. لکھنے میں کیسے ہے؟ زا، لام، یا، خا اور الف. بس لوگ جو بولتے ہیں زلیخا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخر میں نون غنہ بھی ہے. جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے نا اماں جی، اب اماں وہ آگے آخر میں نون غنہ بھی آتا ہے، یا اور کوئی ایسے الفاظ. اس لیے ایک تو یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ لوگوں کے ہاں جو نام مشہور ہے زلیخا ہے، جبکہ اصل نام کیا ہے؟ زلیخا. دوسری بات یہ یاد رکھیں کیا یہ نام تھا بھی یا نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کا ذکر نہیں کیا، کسی بھی حدیث میں اس نام کا ذکر موجود نہیں ہے. بعض لوگ اس کا نام زلیخا بتاتے ہیں اور بعض لوگوں نے اس کا نام راعیل بتایا ہے، را، الف، عین، یا اور لام، یعنی یہ دو نام ذکر کیے گئے ہیں اس کی عورت کے حوالے سے. ان کے پاس محض اسرائیلی روایات ہیں، کوئی پختہ دلیل نہیں ہے کہ جس سے پتہ چل سکے کہ اس کی خاتون کا نام زلیخا تھا یا راعیل تھا. اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا. تو یہ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو یوسف علیہ السلام کی رہائش باعزت رکھنے اور ہر ضرورت مہیا کرنے کی جو ہے تلقین کی ہے اور تاکید کی ہے. اس کا مقصد کیا تھا کہ ہمارا اس کے ساتھ جو تعلق ہے ایک مالک اور غلام والا نہیں بلکہ ایک بیٹے والا ہے. اور یہ جو کہا ہے نا کہ عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو عزیز مصر ہے اس کے ماتحت تو کئی لوگ ہیں جو اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو پھر یہ انہوں نے بچہ ہی کیوں لیا کہ وہ ان کو فائدہ پہنچائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ لیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جو گھر کے اندر اس کی جو ہے دیکھ بھال کی ہو، پرورش کی ہو، بڑے عزت اور محبت کے ساتھ اسے پالا ہو، تو وہ فرد جو ہے وہ اپنے انداز سے ہی محبت کرتا ہے. یوں کہہ لیں کہ ہمارے ہاں بھی اگر اس کو آپ دیکھ لیں، ایک ہے کہ اولاد محبت کرے والدین کے ساتھ، ایک ہے باہر جہاں وہ کام کرتے ہیں کام کاج والے لوگ ان کے ساتھ محبت کریں. تو یقینی طور پہ اولاد کی والدین کے ساتھ جو محبت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے باہر کی بنسبت، کیونکہ باہر والی وہ وقتی ہوتی ہے، یہ دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ والی محبت ہوتی ہے. بعد والے وہ کام ادھر سے چھوڑ دیا، دوسری جگہ شروع کر دیا تو وہ محبت ختم، تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور بس اوقات مال دے کر لوگ دشمن بھی بن جاتے ہیں. لیکن جو بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، ان کے ساتھ محبت کا ایک انوکھا ہی انداز ہوتا ہے. آگے کہہ بھی دیا او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں پہلے سے اولاد نہیں تھی. باقی مسئلے کی حد تک یہ یاد رکھیے، کسی کو بھی منہ بولا بیٹا
یا بیٹی بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا یا بیٹی نہیں بن جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زید رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا۔ زید بن حارثہ مکمل نام ہے ان کا، لوگ پھر زید بن محمد کے نام سے انہیں پکارتے تھے، لیکن بعد میں وہ آپ آگے پڑھیں گے سورۃ الاحزاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بنا قرار دے دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی شادی کی جناب زید رضی اللہ عنہ سے۔ خیر ان کا آپس میں نبھاؤ نہ ہو سکا، طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ زینب سے شادی کر لیں۔ تو اس سے لوگوں کو بتانا جو ہے مقصود تھا کہ جو بیٹے منہ بولے ہوتے ہیں، لے پالک بیٹے ہوتے ہیں، وہ حقیقی نہیں ہوتے، کیونکہ حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے حقیقی بیٹے بن جاتے تو ان کی جو بیوی لگی زینب رضی اللہ عنہا، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لگی، بہو لگی، بہو کے ساتھ جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ بیٹا اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے، پھر بھی سسر کی وہ بہو لگتی ہے، ساری زندگی ان کا آپس میں پردہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ اس کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ جس طرح عام بیٹی کا حکم ہے، اسی طرح پھر بہو کا بھی وہی حکم بن جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ زینب سے شادی کریں، آپ نے شادی بھی کی۔ تو یہاں سے لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو لے پالک بیٹے ہوتے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے۔ تو یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4، 5، اسی طرح سورہ مجادلہ آیت نمبر 2، وہاں یہ تفصیل مزید انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہاں جو بیٹا بنانے کا ذکر ہے وہ انہیں بھی یہی تھا کہ حقیقی بیٹا تو نہیں بنے گا، جیسا کہ آگے ذکر آتا ہے ابھی کہ عورت نے پھر اس بچے کے ساتھ کیا کیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اور اس طرح ہم نے یوسف کو جگہ دی۔ یہاں مفسرین نے دو باتیں ذکر کی ہیں، یعنی اس آیت کی دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس طرح یعنی عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کروا کر اور پھر مصر کے اتنے عظیم مقام والے گھر میں باعزت رہائش دے کر ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی۔ اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ باعزت زندگی بسر کرے، ایک حکمران کے گھر رہ کر سرداروں کی مجلسیں دیکھیں، حکمرانی اور سیاست کے جو اسرار و رموز، اشارات وغیرہ ہیں وہ سیکھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک صحرا میں رہ کر نہیں سیکھی جا سکتی تھیں۔ تو اس کی آخر یعنی نتیجہ کیا نکلتا کہ یوسف علیہ السلام پھر آگے بنو اسرائیل کو مصر میں جا کر آباد کریں تو انہیں رہنا سہنا اور دیگر جو سارے طریقے ہیں وہ ان سے باخبر ہوں۔ ایک تو یہ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہے کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے یوسف کو بھائیوں کے شر سے بچایا اور کنویں سے نکلوایا، اسی طرح ہم نے اسے سرزمین مصر میں جگہ دی۔ تو یہ دونوں تفسیریں ہی درست ہیں۔ واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے۔ یاد رکھیں یہ جو غلبہ کا لفظ ہے نا، غلبہ، یہ اس وقت لفظ بولا جاتا ہے جب کسی کا مقابلہ کرنا مقصود ہو۔ جی یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا چاہتے تھے؟ کنویں میں پھینکنے کے بعد اپنے خیال میں کہ اب وہ کس قدر کامیاب ہو سکتا ہے، وہ تو کنویں میں گر گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، یعنی وہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ کنویں سے نکال کر حکومت تک پہنچانا اور پھر پھینکنے والوں کو سائل بنا کر اسی کے سامنے لا کر کھڑا کرنا، یہ اس کے کمال اشارے اور اس کے کمال غلبے کی طرف یہ بات اشارہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر نے بدر کے موقع پر ایک بڑا زبردست شعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جاءت سخینۃ کی تغالب ربها
وَلَيُغْلَبَنَّ مُغَالِبُ الْغَلَّابِ۔ قریش اس لیے آئے تھے کہ اپنے رب کے ساتھ غالب آنے کا مقابلہ کریں گے، اور قسم ہے اس زبردست غالب کا مقابلہ کرنے والا ہر صورت مغلوب ہو کر رہے گا۔ تو یہ جو سخینہ ہے نا، یہ قریش کو کہتے ہیں۔ قریش کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ حاجیوں کی ضیافت گرما گرم کھانے کے ساتھ کرتے تھے، اس لیے وہ لفظ سخینہ بولا گیا قریش کے لیے۔ یعنی اشعار سے بھی، احادیث سے بھی، قرآن مجید کی آیات سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بہت زیادہ اپنے کام پر غالب ہے، کوئی بھی اس کے مقابلے میں آ کر اس کے کسی ایک کام کو بھی ناکام نہیں بنا سکتا۔ آگے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ہر قسم کے اختیارات کا مالک اللہ تعالی ہے، اس کے کسی بھی کام کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، ٹھکرا نہیں سکتا، چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں گویا کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَمَّا، اور جب، بلغ، وہ پہنچا، مراد یوسف علیہ السلام ہے۔ بلغ کا مطلب پہنچنا، یہ ذریعہ ابلاغ مشہور ہے، پہنچنا۔ اشدہ، اپنی جوانی کو، آتیناہ، ہم نے اسے دی، حکمن، حکومت، وعلما، اور علم، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ جی، اشدہ، یہ بعض نے نقل کیا ہے کہ اشدہ یہ شدتن کی جمع ہے، جس طرح نعمتن کی جمع انعمن ہے، اس طرح اشدہ کی جمع شدتن ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے سخت، مضبوط۔ تو مراد کیا ہے کہ اپنی پوری قوتوں اور جوانی کو پہنچ گئے۔ بالغا جو ہے، بالغا اشدہ، اسی لفظ سے بلوغت کی اصطلاح نکلی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان نیکی اور بدی لکھنے والا جو ہے اس پر مقرر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کرامن کاتبین جنہیں کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی آدمی بالغ ہوتا ہے تو اس وقت کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ کے جو معزز فرشتے ہیں، وہ اس پر مقرر ہو جاتے ہیں، وہ پھر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ پہلے جو وہ نیکیاں کرتا رہا بچپن میں، وہ یا برائیاں کرتا رہا، وہ اکاؤنٹ نہیں ہوتی، اگرچہ اس کا اجر اس کو ملتا ہے نیکیوں کا، لیکن جو برائیاں کرتا ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت وہ بچہ ہوتا ہے۔ تو یہ عمر کتنی ہوتی ہے، اس کو تقریباً 17 سال لگا لیں، بلکہ اس وقت کوئی لگا لیں 15 سے بھی کم، آج کل بھی 13.5، 14، 15 تک جو ہے یہ بلوغت والی عمر ہمارے بچوں میں آ رہی ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید نے چونکہ اس کی تعیین نہیں کی عمر کیا تھی، اس لیے ہم بھی اس حوالے سے کوئی خاص یا یوں کہہ لیں کہ کوئی اتھینٹک بات نہیں کر سکتے۔ باقی تعجب ہے ان مفسرین پر جنہوں نے 25 سال، 30 سال یا 40 سال بھی بیان کی ہے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں خوشحالی اور بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی عمر آتی ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے بہت زیادہ اپنا آپ جو وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم میں بہت زیادہ حسن ہے، بہت زیادہ ان میں شہوت ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے محبت یا عشق کے نام پر کئی قسم کے ان کے دعوے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھیں، لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، جیسے ہی یہ عمر ان پر آئی ہے اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہا کہ ہم نے انہیں آتیناہ حکمن و علما، ہم نے حکم اور علم عطا کیا ان کو۔ حکم اور حکمہ یہ تقریباً قریب قریب ہی ہیں، اس کا مجموعی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف اور ٹکرانے والے دو معاملات، جس نے آپ حق اور باطل کہہ لیں،
ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی جو اہلیت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. حکم اور حکمت سے مراد یہ ہے. باقی علم سے مراد بہت زیادہ علم ہے، جیسا کہ آگے ذکر بھی ہے، پیچھے بھی آپ نے پڑھا من تأویل الاحادیث. تو وہ بھی ایک خواب جو خاص چیز ہوگی، اس سے مراد کیا ہے؟ خواب کی تعبیر. تو یہ بہت بڑا علم ہے، ہر کوئی خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صرف یہی نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام کو آتینہ حکماً وعلما کے تحت اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا تھا. جیسا کہ وزارت کی جب پیشکش انہیں کی گئی تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ انی حفیظ علیم، کہ میں بہت زیادہ پوری طرح حفاظت کرنے ہوں اور خوب زیادہ جاننے والا ہوں. تو یہ دو صفتیں بھی انہی صفات کے اندر موجود ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان خوشحال ہو یا خستہ حال ہو، لیکن اگر وہ نیکی اور اچھائی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اچھا بدلہ دیتے ہیں. یعنی کوئی تنگ دست ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے اور اپنی حالت پر ناراض ہونے کی بجائے اس کی تقدیر پر شاکر ہو کر صبر کرے، اس پر خوش رہے اور غلط سمت کوئی بھی قدم نہ اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص جو ہیں، افراد، انہیں ضرور اچھا بدلہ دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت آدمی کو اپنا جو درست راستہ ہے اسی پر رہنا چاہیے. مشکلات آتی رہتی ہیں، پریشانیاں، مصائب، آلام، سارا کچھ ہے، لیکن آدمی اچھائی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اچھا بدلہ دیتے ہیں. جی آگے فرمایا وراودتہ، اور اس نے اسے پھسلایا. جی تو فاعل جب آگے ظاہر ہو پھر اس والا ترجمہ نہیں کرتے، تو راودتہ کا ادھر مطلب پھر کیا ہوگا؟ اور پھسلایا اسے، التی، اس نے جو، یعنی اس عورت نے جو، ہوا وہ تھا، فی بیتہا، جس کے گھر میں. جی عن نفسہ، اپنے بلکہ عن نفسہ، اس کے نفس سے. وغلقت، اور اس نے بند کر لیے، الابواب، دروازے. وقالت، اور کہنے لگی، ہیت لک، قریب آؤ. اس کا لفظی مطلب ہے ہیتا، جلدی آ، لکا، تجھ سے کہہ رہی ہوں. قال، اس نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. انہ، بے شک وہ، ربی، میرا رب ہے. احسن مثوائی، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے. انہ، بے شک، حقیقت یہ ہے، لا، نہیں، یفلح، کامیاب ہوتے، فلاح پاتے، الظالمون، ظالم لوگ. با محاورہ ترجمہ ہوگا، اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلایا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے، اور کہنے لگی، جلدی آ. اس نے کہا، اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا. بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پاتے. جی وراودتہ التی هو فی بیتہا. راودت، یہ باب مفاعلہ ہے گرامر کی روح سے، اور باب مفاعلہ جو ہوتا ہے اس کے اندر مشارکت خاصہ ہوتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے ضاربہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. ایک ہوتا ہے ضاربہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں نے مل کر ایک دوسرے کو مارا، مشارکت. تو لیکن یہاں جو باب مفاعلہ کا خاصہ مشارکت ہے نا، وہ بالکل نہیں پایا جائے گا، کیونکہ اگر راودہ کا باب مفاعلہ سے ہم اس کا مشارکت والا جو خاصہ ہے وہ بھی ساتھ لیں تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ہوگا کہ عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام دونوں کا یہ ارادہ تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو پھسلایا. تو یہ ترجمہ 100% غلط ہوگا. اس لیے باب مفاعلہ کا جو خاصہ مشارکت ہے یہاں وہ مراد نہیں ہوگا. یہاں چونکہ باب مفاعلہ کا صرف ایک خاصہ نہیں ہے، کئی خاصے ہیں، تو وہاں سے جو مبالغے والا خاصہ ہے نا وہ یہاں آئے گا
کہ یعنی بار بار اور ہر طریقے کے ساتھ پھسلایا. اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی گھر میں رہ کر خدمت کرنے والے غلام سے ہزاروں انداز سے اور بار بار اپنے شوق کا اظہار جو ہے یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. اس کی کئی صورتیں آگے ہو سکتی ہیں جو بغیر بیان کے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. جی آگے جو بیتن ہے نا، وراودته التي هو في بیتها، بیتن بات یا بیتو، اس کا اصل مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، لیکن اس سے بھی پہلے اس کا مطلب ہوتا تھا ایسی جگہ جہاں آدمی رات ٹھہرے. پھر اس کا اطلاق گھر پر بھی ہونے لگا، اور مراد اس سے استعمال ہونے والی جو اینٹیں، پتھر، مکان وغیرہ وہی چیزیں ہیں، خیمے وغیرہ. لیکن اگر صحن بھی ساتھ شامل ہو تو صحن سمیت پورے گھر کو عموماً دارن کہتے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام جب تک بچے تھے تو عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس نے بچے پر شفقت اور محبت والی نظر رکھی، لیکن اب چونکہ وہ جوان ہو چکے تھے اس کی بھی وہ نگاہ نہ رہی. یاد رکھیے یہی اصل بیٹے اور لے پالک بیٹے کا فرق ہوتا ہے. اصل بیٹا گھر میں اکیلا بھی ہو اور سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہو، ماں کی نظر کبھی بھی میلی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنا حقیقی بیٹا ہوتا ہے. لیکن یہ چونکہ متبنہ بیٹا تھا، منہ بولا بیٹا تھا، اس لیے اس کی نظر کے اندر جو ہے وہ غلط قسم کا میلان وہ پیدا ہو گیا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام دیگر انبیاء میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور ان کے بے مثال حسن کا اندازہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی لگا سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب معراج پر ہماری ملاقات ہوئی ہے تو یوسف سے ملاقات ہوئی، اور اس حوالے سے آپ نے ذکر کیا، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 162 ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اور وہ یوسف تو ایسے تھے کہ جیسے انہیں حسن کا آدھا حصہ عطا کر دیا گیا ہو. یعنی حسن جتنا بھی ہے سارے حسن میں سے آدھا حصہ جناب یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا. وہ کتنے زیادہ حسین و جمیل ہوں گے. شطر مطلب ایک بہت بڑا حصہ بھی بیان ہوا ہے. خیر آدھا مراد لیں یا بہت زیادہ حصہ مراد لیں، اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ حسن کا جو ہے خاصا بڑا حصہ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. تو یہ عزیز مصر کی جو بیوی غلط راستے پر چل نکلی، اس کا ایک باعث کیا تھا اسے آپ بھی ضرور یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت کسی مرد کے ساتھ الگ نہ ہو. کیوں؟ اگر ایسا ہوتا ہے، خلوت اختیار کرتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. یہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2165 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. تو یہ چونکہ دونوں الگ تھے، عزیز مصر کی بیوی نے تنہائی اور خلوت اختیار کی ہے جناب یوسف علیہ السلام سے، اس کا یہ نتیجہ ہے. باقی یوسف علیہ السلام تو ویسے ہی شیطان کے شر سے محفوظ ہیں کیونکہ وہ نبی ہیں، لیکن غلام جو ہوتا ہے اسے چونکہ پردہ نہیں ہوتا، غلام ہونے کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی پر پردہ لازم نہیں تھا، اور نہ ہی ہمارے یعنی جو شریعت ہے اس میں بھی نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ ایک ہی گھر میں اور کمرے میں سال ہا سال کی جو خلوت ہے، تنہائی، عزیز مصر کی بیوی کو وہ لے ڈوبی. اور یہاں ذرا رک جائیے، اس قصے کو صرف ہم ایک قصہ ہی نہ سمجھیں بلکہ اس کو سبق آموز بھی سمجھیے. ہمارے گھروں میں بے پردگی بہت زیادہ عام ہے، اور سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بھائیوں کی جب شادی ہوتی ہے عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے. ایک بڑا سا گھر لے لیتے ہیں، اسی میں 2-3 بھائی، دونوں کی فیملیاں اسی میں رہتی ہیں. اور یہ جو خاوند کا بھائی ہوتا ہے
بیوی ہے، بیوی کا خامد اور خامد کا بھائی، اس کا کیا لگا؟ دیور۔ عمومی طور پر اس کو بھائی وہ کہتی ہے، خیر بھائی کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح اس کا خامد اس کو بھائی جان کہتا ہے تو بیوی بھی اس کو بھائی جان کہہ سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5232 پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ارأیت الحم، دیور کے بارے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحم الموت، خامد کا بھائی تو موت ہے۔ تو جس طرح آدمی موت سے ڈرتا ہے، اسی طرح عورت پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ دیور سے بچے، اس سے ڈرے۔ مراد کیا ہے؟ اس سے دور رہنے کی جتنی کوشش کر سکتی ہے وہ کرے۔ بات کی حد تک تو کوئی قباحت نہیں ہے، سارے گھر والے موجود ہیں، حال چال دریافت کیا جا سکتا ہے سب کے سامنے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن پھر گھروں میں چونکہ جو دیور ہے اسے سب سے زیادہ پتہ ہے کہ میرا بھائی کب گھر ہوتا ہے کب گھر نہیں ہوتا، میں نے اس کے ساتھ کیسے جو ہے وہ اپنی بات چلانی ہے یا کیسے اس کے ساتھ اس گفتگو کا آغاز کرنا ہے، دیور کو باقی مردوں سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت قرار دیا ہے۔ جی، اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا نام نہیں لیا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس لیے ہم بھی اس سے کنارہ کشی کریں گے، یعنی جتنے اقوال ہیں وہ زلیخا ہے، زلیخاں ہے، یا زلیخا نام ہے، یا اسی طرح دوسرا نام جو ذکر ہوا وہ ہو یا کوئی بھی ہو، نام لینے کی ضرورت نہیں چونکہ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ تیسری بات اس آیت کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ جو کہا ہے نا عن نفسی ہی، تو یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ پاکیزگی بیان ہوئی ہے، وہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ عن نفسی ہی کہہ کر سارا مطلب ہی ہمیں سمجھ آ گیا ہے، اور قرآن مجید نے یعنی پوری بات بھی سمجھا دی ہے، اور کوئی ناشائستہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ ہم ہیں الفاظ استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو شرمناک ہوتے ہیں، اور انہیں شرم والے انداز میں بیان کرنا چاہیے، نہ کہ کھلے الفاظ میں جو ہے اس چیز کا اظہار کیا جائے۔ تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، قرآن مجید کا یہ بلکہ نمونہ اسے کہہ لیں کہ پورے قرآن میں کوئی ایسا لفظ بھی حیا کے دائرے سے نکل کر استعمال نہیں ہوا، بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے شائستگی کے ساتھ قرآن مجید ہر لفظ کو واضح کرتا ہے۔ چوتھی بات یاد رکھیں آگے جو کہ وغلقت الابواب، غلقہ یہ ایک ہوتا ہے غلقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، ایک ہے غلقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھی طریقے سے بند کر لینا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اس نے اچھے طریقے کے ساتھ دروازے بند کر لیے تھے۔ اور آگے کیا کہا؟ ہی تلک، جلدی آ۔ تو صحیح بخاری حدیث نمبر 4652 بلکہ 92، جناب اکرمہ رحمہ اللہ کا قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ ہی تلک یہ عربی زبان کا نہیں بلکہ حورانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں ہلما اس کا مطلب ہوتا ہے آئیے، تو یعنی حورانی زبان میں ہلما کا ترجمہ کیا ہے؟ ہی تلک۔ تو اس نے اپنی زبان والا جو لفظ بولا ہی تلک، قرآن مجید نے اسی کو آگے بیان کر دیا ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنے والی ہر چیز موجود تھی، اور روکنے والی دنیا کی کوئی چیز نہ تھی۔ یوسف علیہ السلام کی صحت، جوانی، قوت، خلوت، فریق ثانی کا حسن، پیشکش، اور پھر اس پر اصرار، غرض یہ کہ ہر چیز ہی بہکانے والی تھی، جبکہ انسان کو روکنے والی چیز اس کی اپنی جسمانی یا جنسی کمزوری ہو سکتی ہے، یا فریق ثانی کے حسن کی کمی ہو سکتی ہے، یا اس کی طرف سے انکار یا مزاحمت کا امکان، یا راز فاش ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اپنے خاندان، قوم اور لوگوں میں رسوائی کا باعث، خوف کا باعث ہوتا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں تھی۔ اٹھتی جوانی تھی، چڑھتی جوانی، بے مثال حسن تھا،
دروازے بھی خوب اچھے طریقے کے ساتھ بند کیے ہوئے، دوسری طرف سے پیشکش بلکہ خود درخواست، اور اس پر بھی اصرار تھا۔ اپنے وطن سے دور بھی تھے، قبیلے یا قوم میں رسوائی کا کوئی ڈر بھی نہ تھا۔ تو یہاں کتنے ہی لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، اپنوں سے دور ہونے کی وجہ سے بہک جاتے ہیں، پھر دروازے خوب بند کیے ہوں، راز فاش ہونے کی کوئی بھی صورت نہ ہو، اور جب مالکہ خود کہہ رہی ہے تو پھر سزا کا خوف بھی کیا ہے۔ لیکن جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اسی کی نگرانی میں چل پھر رہے ہیں۔ آگے سے کیا کہا؟ معاذ اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بچنے کی کوئی راہ نہ رہی تو انہوں نے اس ذات پاک کی پناہ مانگی، جس کی پناہ ملنے کے بعد کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ معاذ جو ہے، اس میں شروع میں جو میم ہے یہ مصدر کی میم ہے۔ معاذ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اعوذ باللہ معاذم مما تریدین۔ اس کا یعنی پوری عبارت یہ ہوگی، یعنی تم جو چاہتی ہو میں اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی پناہ میں لے کر تجھ سے بچا لے۔ آگے کیا کہا؟ ان ربی احسن مثوائی۔ اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ اللہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا، اس کی نافرمانی کر کے میں ظالموں میں سے کیسے ہو سکتا ہوں؟ انہ لا یفلح الظالمون بھی ہے نا آگے۔ دوسرا مطلب کیا مفسرین نے بیان کیا کہ میں اس کام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تم اس عزیز مصر کی بیوی ہو جو میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، اس نے میرے رہنے کے لیے اچھا انتظام کیا ہے، تو میں آپ کے ساتھ یہ آپ کی جو ہے ناجائز خواہش کو پورا کر کے میں عزیز مصر کی خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ تو یہ دونوں معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ جی آگے ہے انہ لا یفلح الظالمون۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زنا ظلم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ زنا اپنے آپ پر بھی ظلم ہے، اس عورت پر بھی ظلم ہے، اس کے خامند پر بھی ظلم ہے، اپنے خاندان پر بھی ظلم ہے، اس کے خاندان پر بھی ظلم ہے، پھر اس تعلق سے آگے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا خاندان، اس کا نسب، یہ سارے کا سارا برباد ہوگا۔ گویا زنا صرف ایک آدمی اور عورت کا معاملہ نہیں، پوری انسانیت کا ظلم ہے، اور یہ اتنا گندا کام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ایک ہے کہ زنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ احتیاط طلب آپ نے لفظ بولا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے ہی بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ حرام ہے، تمام امتوں پر حرام تھا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے جناب یوسف علیہ السلام اس عورت کو خبردار کر رہے ہیں۔ جی آگے فرمایا وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً ہمت وہ ارادہ کر چکی تھی، بھی اس کا، وہم اور وہ بھی ارادہ کر لیتا، بہا اس کا، لولا اگر یہ نہ ہوتا، ان کے رآ اس نے دیکھ لی، برہان ربی اپنے رب کی دلیل، کذالک اسی طرح، لنصرفا تاکہ ہم پھیر دیں، عنہ اس سے، السوء برائی، والفحشاء اور بے حیائی، انہ بے شک وہ، من عبادنا المخلصین ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ جی برہان کا مطلب دلائل و براہین اردو میں استعمال ہوتا ہے، برہان بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پختہ ارادہ کر لینا، کسی بھی چیز کا ایک ہوتا ہے ارادہ کر لینا، لیکن ہمہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پختہ ارادہ کر لینا۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، بے شک
وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اچھا یہ جو ہے نا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس کا بہت زیادہ غلط ترجمہ باز بیان کرتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اور وہ ارادہ کر چکی تھی، وَهَمَّ بِهَا، اور اس نے بھی ان کا ارادہ کر لیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزیز مصر کا اس کی بیوی کا ارادہ کیا ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے آیت۔ وَلَقَدْ، لام تاکید کے لیے ہے، قد بھی تاکید کے لیے ہے، دونوں تاکیدیں مل جائیں تو یہ قسم کا فائدہ دیتی ہیں، یعنی قسمیہ بات ہے کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کر لیا تھا۔ جی یوسف علیہ السلام نے آگے اس کا ارادہ کیا یا نہیں، اس پر مفسرین نے دو آراء نقل کی ہیں، دونوں ذکر کر کے ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے کہ کون سی زیادہ اچھی ہے اور کون سی غلط ہے۔ پہلی رائے کیا ہے؟ مفسرین کا کہنا ہے کہ جس طرح روزہ دار ٹھنڈا پانی دیکھ کر اس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں، لیکن روزے کی وجہ سے اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے، اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام کو وہ سارا منظر دیکھ کر ان کے دل میں بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ خواہش تو آئی، لیکن آگے جو ہے نا آیت کا کہ الفاظ کیا ہیں آگے؟ ہاں لولا ارآ برہان ربی، رب کی برہان، جیسے ادھر روزہ اس کو مانے ہوا، یہاں اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ یہ تفسیر غلط ہے، 100% غلط ہے، کیونکہ اس قسم کا خیال یوسف علیہ السلام کے دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ درست تفسیر کیا ہے جس پر زیادہ اطمینان ہوتا ہے اور وہی درست ہے، اور ترجمے کے اعتبار سے بھی وہ ظاہر ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اسی آیت میں کیا ہے کہ لولا، ہاں وہ ارادہ کر چکی تھی، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، پوری آیت پڑھیں تو ترجمے سے بھی واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا، لولا اگر یہ نہ ہوتا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی اگر اس نے اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا تو وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا۔ آیت کا ترجمہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اس نے بھی ارادہ کر لیا، یہ ترجمہ میں نے کئی جگہ سنا ہے، ہمارے ہاں یہ جو بالخصوص ریڈیو پر ترجمہ چلتا ہے وہ بھی میں نے چند دن پہلے سنا، تو وہاں بھی ترجمہ یہی غلط کیا جا رہا تھا۔ کئی ترجمے والے قرآن آپ دیکھیں گے وہاں یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اس عورت نے ان کا ارادہ کیا اور پھر اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے بھی عورت کا ارادہ کر لیا۔ کتنی غلط یہ بات ہے، ہم اس کا تفصیل کے ساتھ جو ہے جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیں، خود اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں وہ خیال بھی نہیں آیا تھا۔ دوسری بات یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ہِیَ رَاوَدَتْنِی، اس نے مجھے پھسلایا ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام نہیں خود پھسلے تھے۔ تیسری بات، شاہد جو ہے دیکھنے والا، اس نے قمیص کا معائنہ کیا ہے، یعنی آگے سے ہے تو پھر کس کا قصور ہے اور پیچھے سے ہے تو پھر کس کا قصور ہے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام اس معاملہ میں بالکل بھی شریک نہیں تھے۔ چوتھی بات یاد رکھیں، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کیا کہا تھا، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، غلطی تجھ نے ہی یعنی تو نے ہی کی ہے۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں ارادہ نہیں تھا۔ پانچویں بات، مصر کے جو شاہ ہیں انہوں نے کیا کہا تھا، اِذْ رَاوَدَتُّنَّ یوسف، تم نے یوسف کا ارادہ کیا تھا، مراد اس سے بھی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس میں شریک نہیں ہے۔ چھٹی بات یہ یاد رکھیں، مصر کی جو باقی خواتین تھیں انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو بری قرار دیا ہے۔ الفاظ کیا ہیں، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو اس میں برائی دیکھی نہیں ہے یوسف میں۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ ساتویں بات یاد رکھیں کہ خود عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کے الفاظ کیا ہیں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً حق بات یہی ہے کہ وہ سچوں میں سے ہے یوسف، یعنی یہاں سے ہی پتہ چل رہا ہے وہ خود عورت گواہی دے رہی ہے جناب یوسف کی کہ یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے، یعنی اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ آٹھویں بات بھی یاد رکھیں، خود یوسف علیہ السلام نے بھی اس کے بعد
کیا فرمایا تھا؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اگر تم مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو یہ ساری سری دلیلیں ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام اس برائی کا ارادہ رکھنے والی عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کی طرف مائل نہیں ہوئے تھے۔ یہ ساری کی ساری شہادتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ باقی رہی بات ان مفسرین کی جو یوسف علیہ السلام کو بلا دلیل گناہ کے عین کنارے پر پہنچا کر پیچھے ہٹاتے ہیں کہ جی ان میں بھی وہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو وہ دیکھی دلیل اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط تفسیر ہے یہ۔ اور اسی طرح وہ مفسرین بھی خبردار رہیں، وہ تفسیر کرنے والے، ترجمہ و تفسیر کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، کہ جو بند دروازوں میں ہونے والی گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ہم تو شاید یہی سمجھ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ نہ جانے وہاں چھپ کر سنتے ہوں کہ یہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ یعنی اللہ سے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کس طرح کا واقعہ ہے اور اسے کس طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس واقعہ کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں، جی پھر کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا، اس نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، بلکہ یہ واقعہ بیان کرنے کا جو مقصد ہے اس طرف غور کیجئے۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد واقعے کی حقیقت نہیں ہوتا، اس کی حقیقت تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو سبق سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ سبق جو اس سے سیکھنے والا واقعے سے وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ ہماری جب باری آتی ہے تو ہم بڑے جو ہے چند باتوں میں ہی بک جاتے ہیں، چند لمحوں میں ہی اپنا سارا جسم فروخت کر دیتے ہیں، اس پر کبھی ہم نے توجہ نہیں کی، اور اتنی تفصیل کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب پھر یوسف نے یہ کیا، پھر عورت نے یہ کیا، تو یہ شاید وہاں چھپ کر سن رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے انہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ساری باتیں ہیں یہ وحی ہے، اور وحی کے اندر اپنی طرف سے باتیں ساتھ ملا کر آگے بیان کرنا، گویا رنگ بھر کر بیان کرنا، تو یہ جو ہے غلط کار جو لوگ ہیں ان کا انداز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سارے کے سارے جواب دہ ہیں انشاءاللہ۔ جی اسی آیت میں جو کہا ہے کہ لولا ارآ برہان ربی، تو وہ یہ رب کی برہان کیا تھی، دلیل کیا تھی، اس کی تعیین قرآن مجید کی کسی آیت میں بھی نہیں، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفسیر کو بیان کیا ہے۔ مفسرین کے اقوال یہاں بہت زیادہ موجود ہیں، تو اسے جو ہے ہمیں ایسے ہی چھوڑنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی دلیل تھی جس وجہ سے یوسف علیہ السلام اس سے جو ہے خبردار رہے، اور ان کے دل میں غلط خیال تک بھی نہ آیا۔ اس پر بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آگے کہا ہے کہ انہ من عبادنا المخلصین۔ المخلصین یہ لام کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اخلاص والے، نیک بخت مرد، اور اگر المخلصین لام کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہو، اپنے لیے خاص کر لیا ہو، اور یہاں سے یہی مراد ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، تو ان میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ کس طرح انہوں نے برائی کا ارادہ کیا، لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے پیغمبر تھے، اس لیے اس طرح کی جو گھٹیا حرکتیں ہیں ان سے ہی یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ ہیں۔ جی آگے فرمایا واستبق الباب، اور دونوں دوڑے، البابا دروازے کی طرف، وقدت، اور اس عورت نے پھاڑ دی، قمیصہ، اس کی قمیص، من دبرن، پیچھے سے، والفیا، اور دونوں نے پایا، سیدہا، اپنے آقا کو، لد الباب، دروازے کے قریب، قالت، وہ کہنے لگی، ما جزاؤ، کیا سزا ہونی چاہیے، من، اس کی، ارادہ، جو ارادہ کرے، بھی اہلی کا، تیری بیوی کے ساتھ، سوءن، برا، برائی کا ارادہ، الا، مگر، ان، یہ کہ، یس جانا، وہ قید کیا جائے، او، یا، عذاب علیم، دردناک سزا ہو۔ با محاورہ ترجمہ، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے اس خاوند کو دروازے کے پاس پایا۔ اس عورت نے کہا
کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ جی واستبق الباب، علماء نے لکھا ہے کہ اس تعلق پیچھے والا جملہ ہے نا وَلَقَدْ ہمت بھی اس کے ساتھ ہے، درمیان میں جو كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ والا جملہ آیا ہے وہ یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ گویا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ کا تعلق پیچھے وَلَقَدْ ہمت بھی کے ساتھ ہی ہے۔ مفہوم کیا ہوگا کہ عورت نے زنا کا عزم کیا مگر یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، چنانچہ اسی کشمکش میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں دونوں دروازے کی طرف دوڑے، آگے یوسف ہیں اور پیچھے عزیز کی بیوی ہے۔ یوسف اس لیے جلدی سے دروازہ کھول کر بھاگ جائیں اور عزیز کی بیوی دوڑی کہ پہلے پہنچ کر انہیں دروازہ کھول کر بھاگنے نہ دیا جائے۔ اچھا، یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ دروازے جو عزیز مصر کی بیوی نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ بند کیے تھے، یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے بند دروازوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جب بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کھولنے میں مدد فرما دی، یعنی جب بھاگے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے کھول دیے۔ دروازے جب کھل گئے، یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے باہر نکلے تو یہ عورت بھی برائی کا ارادہ رکھنے والی پیچھے نکلتی ہے، انہیں قابو کرنے کے لیے قمیض سے پکڑتی ہے اور قمیض کا پیچھے والا حصہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور وہ بھاگنے میں نکلنے میں یوسف علیہ السلام کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ بھی باہر نکلتی ہے تو آگے اس کا خامن جو ہے اس عورت کا وہ بھی آ رہا تھا۔ اب یہ سارا واقعہ اس طرح ہے جبکہ یہ عشق حقیقی کی داستان جو ہے ہمارے قصہ گو بڑے مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نامناسب ہیں۔ اچھا، عورتوں کا پھر انداز کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے آپ دیکھیں کہ کس طرح خامند کو جو ہے بھڑکانے کے لیے وہ تیار ہو گئی کہ جو غلام آپ کی بیوی کو ورغلائے، اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے، جو بیوی بڑی عفت و مآب گھر والی ہو، تو اس کے ساتھ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اور اتنی مکار ہوتی ہیں اکثر خواتین کہ دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے، ایک ہے کہ وہ صرف بات ہی کر دے لیکن آگے جو قید ہے، سزا ہے، عذاب ہے، جو بھی ہے وہ بھی خود ہی اس کی تعیین کرنا شروع ہو گئی۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوری طور پہ ہمیں کسی کی بات پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک حقیقت کھل کر سامنے نہ آ جائے، کسی کی بات کو ہم حتمی نہیں سمجھ سکتے۔ اب چونکہ معاملہ عزیز مصر تک پہنچ چکا تھا تو ہر ایک کو اپنی اپنی گواہی دینا تھی۔ جی آگے دیکھیں، قال ہی راودتنی، قال اس نے کہا، مراد یوسف علیہ السلام ہے، ہی اس نے، راودتنی مجھے پھسلایا ہے، عن نفسی میرے نفس سے، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنی جو پاکیزگی ہے، اپنی صفائی وہ بیان کی۔ وشاہدہ اور گواہی دی، شاہدن ایک گواہی دینے والے نے، من اہلیہا اس عورت کے گھر والوں میں سے ہی، ان اگر کانا ہو قمیصہ اس کی قمیص، یوسف علیہ السلام کی قمیص، قدہ پھاڑی گئی، من قبول آگے سے، فصدقت تو وہ سچی ہے، عورت سچی ہے، وہوا اور وہ یوسف من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے۔ آگے بھی دیکھیں، وَإِنْ اور اگر کانا ہو قمیصہ اس کی قمیص یوسف کی، قدہ پھاڑی گئی، من دبرن پیچھے سے، فکذبت تو وہ جھوٹی ہے، وہوا اور وہ یوسف من الصادقین سچوں میں سے ہے۔ یہ اس نے اصول بیان کر دیا۔ جی وشہد شاہد من اہلیہا، یہاں سے مفسرین نے کافی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے اور بتانا چاہا ہے کہ اس سے مراد کون تھا۔ کچھ نے روایت نقل کی ہے مستدرک حاکم کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 اور 97، حدیث نمبر 3835، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا
کہ جو 4 بچے بچپن میں بولے ہیں نا گود میں، ان میں سے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بچہ یوسف کا گواہ بھی تھا۔ تو یہ روایت جو ہے اس کو بعض نے صحیح یا حسن وغیرہ بھی کہا ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کی بات کافی حد تک درست ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ۔ جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ الگ جمع کر دی ہیں، جتنی ضعیف حدیثیں ہیں وہ الگ جمع کر دی ہیں۔ تو جو سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ ہے نا، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271 اور حدیث نمبر جو 880 ہے، اس میں یہ بھی حدیث ذکر کی ہے اور ساتھ کہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ درست بات کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کا جو قول ہے وہ ثقہ راویوں کے ساتھ تفسیر تبری کے اندر موجود ہے کہ وہ شاہد جو ہے داڑھی والا مرد تھا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر عبداللہ بن عباس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا تو وہ اس کے خلاف اپنی بات نہ کرتے۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے جو پہلے ہم نے روایت مستدرک حاکم کی بیان کی ہے نا، وہ صحیح نہیں ہے۔ علی کل حال جس طرح بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا جیسے تیسے بھی اس آدمی نے یہ اصول بیان کر دیا، چونکہ اس وقوع کے وقت کوئی شخص پاس تو موجود نہیں تھا، تو اس میں کوئی نہ کوئی قرائن سے دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے اس آدمی نے کیا کہا کہ اگر قمیص کا حصہ آگے کی طرف سے پھٹا ہوا ہو تو پھر عورت سچی ہے۔ جی، جب وہ وشاہد شاہد ان پیچھے جو آپ نے پڑھے، انہوں نے جب اصول بیان کر دیا تو اس اصول کے تحت پھر آگے پرکھا گیا۔ جی آگے والی آیت دیکھیں، فلما پس جب رآ اس نے دیکھی قمیصہ اس کی قمیص قدہ پھاڑی گئی ہے من دبرن پیچھے سے، قالا تو اس نے کہا انہ بے شک یہ من قیدی کنہ تمہارے مکر اور فریب کی وجہ سے ہے، ان قید کنہ بے شک تمہارا مکر و فریب عظیم بہت بڑا ہے۔ یعنی یہاں سے پتہ چل گیا کہ وہ گناہ جناب یوسف علیہ السلام کا نہیں بلکہ اس خاتون کا گناہ ہے۔ اچھا، اس آیت سے ایک اور بھی سبق ہمیں ملتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عورتوں کا جو مکر ہے یہ شیطان سے بھی بڑا ہے، یعنی صغرے کبرے کئی ملا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا جو مکر و فریب ہے شیطان سے بھی بڑا ہے۔ اور وہ آیت کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کیدکن عظیم، آپ کا جو مکر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور دوسری طرف سورۃ النساء آیت نمبر 76 میں کہا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی چال نہایت کمزور ہے۔ تو یہاں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ عورتوں کا جو مکر و فریب ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ ہے، یعنی شیطان سے بھی آگے ہیں خواتین۔ یہ بات کہاں تک درست ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ جو ان کیدکن عظیم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، وہ مردوں کے مقابلے میں ہے، شیطان کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یعنی مردوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خواتین جو ہے نا یہ مکر و فریب کے اعتبار سے زیادہ آگے ہیں، باقی شیطان کی چال تو وہ مردوں سے بھی زیادہ ہے اور عورتوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ یہاں تک بات تو ایسے ہے۔ باقی درست بات کیا ہے کہ عورتوں کا جو فتنہ ہے ان سے ہوشیار رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5096 اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ہے اور اس میں آپ نے کیا فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجال الحازم من احداکن یا معشر النساء، یہ بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1462 میں ہے۔ میں نے عقل اور دین کی ناقص شخصیات میں کسی کو تمہارے کسی ایک سے زیادہ ہوشیار آدمی کی عقل کو لے جانے والا نہیں دیکھا، اے عورتوں کی جماعت۔ مراد کیا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ ناقص ہونے کی وجہ سے صحیح جو عقل مرد ہے نا، عقل مند، اس کی عقل کو بھی زائل کر دیتی ہیں، یعنی اسے بھی بے وقوف بنا دیتی ہیں۔ تو یہاں سے خواتین کا جو طبقہ ہے
اس حوالے سے ان کی یعنی حوصلہ شکنی کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کی چیز اللہ تعالیٰ نے نہ جانے ان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے کہ گناہ والا پہلو ان میں زیادہ غالب ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 4425 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنا امر، اپنی سلطنت، بادشاہت کسی عورت کے حوالے کر دی ہو۔ تو یہاں سارے جو دلائل ہیں ان سے ہم نے صرف یہ بات سمجھنی ہے کہ عورتوں کی فطرت میں برائی ضرور موجود ہے، لیکن اس وجہ سے ہم ہر خاتون کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جمع کر کے کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ صدقہ کیا کرو، ناشکری نہ کیا کرو، اس طرح کی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو گویا جو عورت زیادہ صدقہ کرتی ہے، ناشکری والی باتیں نہیں کرتی، مردوں کو پریشان نہیں کرتی، تنگ نہیں کرتی، ایسی خواتین ان کا اجر اور ثواب، ان کا مقام یقیناً بہت بڑھ کر ہے۔ اور کئی خواتین انشاءاللہ ایسی بھی ہیں کہ مردوں کے اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ یعنی شریعت نے آ کر خواتین کا جو طبقہ ہے انہیں بدنام نہیں کیا، یہ بدنام پہلے تھیں، شریعت نے آ کر انہیں عزت دی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ان کی طبیعت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ عقل مند مردوں کی عقل کو ختم کر دینا، انہیں بچگانہ سوچ والا بنا دینا، اسی طرح ناشکری کرنا، اور کئی پہلو ان کے اندر غالب ہوتے ہیں۔ برائی کی طرف زیادہ میلان وہ عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے، جیسا کہ اسی واقعہ میں بھی ہم نے پڑھا۔ اس سے ہمیں یہ واقعہ پڑھ کے ہماری جو خواتین مائیں بہنیں ہیں انہیں پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس طرح نہیں بننا انشاءاللہ۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ دین کے اوپر کاربند ہوں گی، اس وجہ سے آپ کا مقام و مرتبہ کئی مردوں سے بھی بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں ذکر کی ہیں عورتوں کے لیے اور انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ وہ کس طرح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها وأطاعت بعلها وحصنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، اس طرح الفاظ ہیں حدیث کے۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، وأطاعت بعلها اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے، وحصنت فرجها اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے، تو یہ کام کر لے، دخلت من أي أبواب الجنة، وصامت شهرها، 4 چیزیں، وصامت شهرها رمضان کے روزے رکھتی ہے، یہ 4 کام کر لے، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، ان 4 کام کرنے کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جہاں سے مرضی داخل ہو جائے۔ تو یہاں سے یہ سبق یاد رکھنا چاہیے ہماری ماں اور بہنوں کو کہ جس طرح مردوں کے لیے جنت کا حصول کچھ مشکل ہے، عورتوں کے لیے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ پھر اس نے کیا کہا آگے سے، یوسف اے یوسف اعرض، تو درگزر کر، عن ھذا، اس بات سے۔ یوسف علیہ السلام سے کیا کہا کہ تو اپنی اس بات سے کیا کر، درگزر کر، اور اس سے کیا کہا عورت سے، واستغفری، اور تو معافی مانگ، لذنبک، اپنے گناہ کی، انکی، بے شک تو ہی، کنتی، تو ہی ہے، من الخاطئین، خطا کاروں سے۔ اس آیت سے ہم یہ بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ خواہ نیک ہوں یا گناہ گار ہوں، کم از کم نیکی اور برائی کی پہچان ان میں ضرور ہوتی ہے۔ اب اسی وجہ سے عزیز مصر اپنی بیوی کو کیا کہہ رہا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ، تو یعنی اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے کسی قسم کی بھی، تو ہمیں سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ غلطی کس کی ہے۔ جس کی غلطی ہو، چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہیں ہے، غلطی کی نسبت اسی طرف کی جانی چاہیے۔ جبکہ ہمارے ہاں الا ماشاء اللہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جو اپنے تعلق والے ہوتے ہیں، انہیں بری قرار دے دیتے ہیں پہلے سے ہی، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔